کہ بیٹے بیٹیوں کی بھی بخشش کر دے. اگلی نسل بخشی گئی بولے ابنا انصار, اللہ ان کے پوتے پوتیوں کی نواسے نواسیوں کی بھی بخشش کر دے. بولے ازواج الانصار, اللہ ان کی بیویوں کی بخشش کر دے. بولے جیران الانصار, اللہ ان کے پڑوسیوں کی بخشش کر دے. بولے موال الانصار, اللہ ان کے نوکر اور غلاموں کی بھی بخشش کر دے. مسئلہ حل ہوگا. اب کیوں ہو رہے, اب کیوں ہو رہے؟ یہ رونا آنے والی امت کے لیے ہے کہ پتہ تھا میری امت میری ایمان کے مجھ سے زیادہ کرے, اس لیے آنسو بہائے. کوئی ایسا وفا والا تو لاؤ, اور کوئی اپنے جیسا جفا والا لاؤ. اس دھرتی پر اس زمین آسمان میں بڑے عجیب نظارے دیکھے ہیں. زمین آسمان میں اللہ پر اور اس کے رسول کی شریعت پر بڑوں بڑوں کو کٹتے دیکھا ہے, آگ میں جلتے دیکھا ہے, چولیوں پہ لٹکتے دیکھا ہے, آروں سے گرتے دیکھا ہے, نیزوں سے سر کرتے دیکھا ہے, معصوم بچوں کے گلے کے تیر پار ہوتے دیکھا ہے, راک بنتے دیکھا ہے. یہ وہی پورا آسمان ہے جو آج کے لاہور والوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ وہی دھرتی ہے جس امت کے سجدوں سے آباد تھی. یہ وہی فضا ہے جن کے قرآن کے نغموں سے سرشار تھی. آج وہی فضا ہے جن کے طبیب جانوں سے رو رہی ہے. یہ وہی دھرتی ہے جن کے روڑیاں رقصوں سے ماتم کنا ہے. یہ وہی آسمان ہے جن کی بے حیائی پر روتے 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 کی ہچکی لگ رہی ہے. یہ وہی کائنات ہے جس نے اس کا تقدس بھی دیکھا ہے. آج کوئی کائنات ہے جس امت کو دیکھ رہی ہے کہ اپنے تقدس کی چادر کو کس طرح یہ پھاڑ رہی ہے اور اس کی دھجیاں بکھیر رہی ہے. یہ وہی فرشتے ہیں جس امت کی بیٹیوں کو دیکھ کر شرما جاتے تھے. آج اسی امت کی بیٹیوں سے شیطان بھی شرما کے جنگی ٹکراتا ہے. یہ وہی جوان ہیں جن کا راتوں کا رونا فرشتوں کو رلا دیتا تھا. آج یہ وہی جوان ہیں جن کی بے حیائی پر شیطان کی آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے واسطے توبہ کرو, اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کرو. ہم کوئی تبلیغی جماعت میں آپ نہیں شامل کر رہے ہیں, اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ, اس کو سیکھو. ایک ٹائر میں سے ہوا نکل جائے, 1.5 کروڑ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ٹائر کی ہوا سے بھی سستی ہے. کہ سنت چھوڑ دو کوئی حرج نہیں, کرو تو ثواب ہے, نہ کرو گناہ کوئی نہیں. کیا کر رہے ہو, یہ کیسا فیصلہ ہے, کہاں سے پڑھ کے لائے ہو, کس سے سن کے آئے ہو. کسی پنچایت میں مجھے جھوٹا کرو, چھوڑو پنچایت کو, ضمیر کی گہرائی میں اتر کے دیکھو وہ کیا کہتا ہے. وہ بھی آپ کے اس بات کو جھٹلائے گا. ارے ظالم محسن کے طریقوں پر چھری پھیرتا ہے, محسن کے طریقوں سے اس طرح چلاتا ہے. تجھے شرم نہ آئی, ایک کتا ایک روٹی کھا کر در نہیں چھوڑتا, تو اس کے احسان بھول گیا جو طائف میں تیرے لیے قبول ہو گیا. زمین رونے لگی, حدیث سنا رہا ہوں, زمین رو پڑی, طائف کے پہاڑ رو پڑے, ساتوں آسمان کے فرشتے رو پڑے. جب انہوں نے حضور کو پتھر لگتے دیکھے, اللہ بھی دیکھ رہا, اللہ بھی دیکھ رہا. ایسی محبوب ہستی, ایسی مقدس ہستی ہے, کہاں کے الفاظ لاؤں ان کی ذات کو بیان کرنے کے لیے. کہاں کہ میں تو چھوٹا سا طالب علم, میرے تو بہت کچھ ہے. اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا, نہیں کر, میں اور کسی سے نہیں کچھ کہتا, تجھ سے گلا ضرور کرتا. نوبت بہین جا رسی, یہاں تک معاملہ پہنچا, لیکن اتنے دکھ درد کے بعد امت کے لیے بددعا کا ہاتھ نہیں اٹھایا. فرشتے آ گئے تھے, بتائیے ان کو پیس کے سرما بنا دیں. نہیں نہیں, یہ نہیں تو ان کی 69 سال کی ایمان بن جائے. ارے لاہور والو, اللہ کے واسطے میری فریاد سنو. کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو, ادھر منزل نہیں ہے. یہ راستہ خوفناک صحرا کی طرف جاتا ہے, خوفناک غاروں کی طرف جاتا ہے. بھائیو, انھوں کے حوالے مت کرو اپنے آپ کو, اس بینا کے حوالے کرو جو زمین پر بیٹھ کر عرش کی تحریر پڑتا ہے, جنت
جنت کو دیکھتا ہے جہنم کو دیکھتا ہے، اس کا درد دیکھو، کرونا دیکھو، اور دامن کی کہانی دیکھو، جس میں تصور میں دیکھنے کی کوشش کرو، جب محبوب ترین شکا کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، ناک کٹ چکا ہے، سینہ پھٹ چکا ہے، آنکھیں کٹ چکی ہیں اور دشمن نے گر چکے ہیں، عبداللہ بن قمیہ کے پتھر سے ٹکرا کے گرے، دانت ٹوٹے، پیش ہوئے، ہوش میں آتے ہی یہ نہیں کہا اللہ ان کو ہلاک کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں کچھ پتا کر۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سیکھو، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ ہمارے کسی کی دعا پہ جمع ہوئے، کل کوئی ہماری دعا پہ جمع ہونے والے ہیں، قبل اس کے کہ موت شمع گل کر دے، یہ کہانی کا انت آ جائے، ختم شد آ جائے، آخری ورق آنے سے پہلے آج محفل سوچنے سے پہلے اللہ کے واسطے توبہ کر کے اٹھو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ، پھرو اللہ کی راہ میں۔ یہ گھر بیٹھنے کی سوغات نہیں، یہ صرف پڑھنے سے نہیں آتا، ادھر پڑھنے سے نہیں آتا، یہ دھکے کھانے سے چیز نصیب ہوتی ہے۔ اختیار سفر باید کا وقت سبق کھانے، یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ فأدخل المجد في شرق وغرب وما خاء الفتى دون اقتراب وإن لم تفز مراد سعي فكم من حسرة تحت التراب صافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النقب إني رأيت وقوف الماء يقصده إن قال قابض إن لم يدر لم يطب۔ یہ امام شافعی کہہ گئے پھرنے ہی میں زندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج توبہ کر کے اٹھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی کو سینے سے لگا کے اٹھو، اس کو سیکھنے کے لیے وقت دو، اس کو سیکھنے کے لیے پھرو۔ اور ہمارا نبی آخری ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کا پیغام ساری دنیا کے انسان تک پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ جب فرائض مٹ جائیں تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے، جب فرائض مٹ جائیں تو تبلیغ فرض ہو جاتی ہے، جب فرائض مٹ جائیں تبلیغ فرض ہو جاتی ہے۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، کسی گاؤں کا قصہ میں نہیں سنا، ملتان اپنے ضلع کا قصہ سنا رہا ہوں۔ نئے شہر کی بھرپور آبادی میں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر ہمارے ایک ساتھی نے 21 آدمیوں سے پوچھا، بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ 19 کا سائن میں تو پتہ ہے۔ 2 آدمیوں نے کہا، 2 آدمیوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء کا شہر، صوفیاء کا شہر، مدارس کا شہر، قدیم تہذیب کا شہر، کسی زمانے میں علم کا گہوارہ، کسی زمانے میں مضبوط مرکز، محمد بن قاسم کا آخری مستقر، شہداء محمد بن قاسم کو جس زمین میں اپنی گود میں چھڑایا ہوا ہو، اس شہر کے بیچ میں 19 آدمی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو جانتے ہیں ان کا گھر میں بیٹھنا آج جرم عظیم ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ میں نے خود ایک گاؤں میں، ایک شہر ایک گاؤں 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کہیں پتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس پیغام حق کو لے کے پھرو۔ اس امت کا ظلم عظیم ہے جو یہ گھروں میں بیٹھ گئی، ان کی غفلت سے عظیم ہے۔ ایک شہر ایک گاؤں 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کہیں پتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس پیغام حق کو لے کے پھرو۔ اس امت کا ظلم عظیم ہے جو یہ گھروں میں بیٹھ گئی، ان کی غفلت سے عظیم ہے جو انہوں نے اوروں کے در کھٹانا چھوڑ دیے، باطل نے قدم اٹھائے، ایک ایک گھر میں ننگے رقص زندہ کر دیے۔ ہمارا ایک دادا تھا، ہمارے دادی کے وقتوں کا نوکر، ہم چھوٹے چھوٹے، ہم سے کہتا پتر
ایک دن آمنا ہے گھر گھر کنجری نچنی ہے، گھر گھر کنجری نچنی۔ ہم نے کہا چاچا تینوں کیا دسیا؟ تو پتر سانو ساڈے وڈے آدھے ہوتے ہیں ایک دن آمنا ہے گھر گھر کنجری نچنی ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے۔ دیکھو کیبل نے گھر گھر میں کنجری نچا دی، اور پھر بھی ہمیں ہوش نہ آیا باطل کے زہر حلال کو جامع صحت سمجھ کے پینے والی نسل اگر وہ برباد ہو تو کیوں کسی کا پھر گلا کیا جائے؟ اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، باطل حرکت کفر حرکت میں، اور آپ سوئے ہوئے اس بحث میں پڑے ہوئے تبلیغ ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، فرض ہے کہ واجب ہے، نفل ہے کہ مستحب ہے؟ باطل آپ کی نسل لوٹ کے لے گیا، آپ کی شمع بجھا کے چلا گیا، آپ کی تہذیب چھین کے چلا گیا، آپ کے گھروں میں اپنی تہذیب کے کانٹے بکھیر کے چلا گیا، ہمارے شہروں کو اندھیر کر گیا، بستیوں کو ویران کر گیا، باہر کی چوکیوں پر پیچھے لگ گئی۔ بھائیو اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ کرو، آج اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ ڈی ایس پی ناراض ہو جائے تو صبح کے چکر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، ڈی ایس پی بیچارہ چھوٹا سا افسر آج ہے کل ریٹائر ہو جائے، صدر پاکستان ناراض ہو گیا، پریشان ہے، آج ہے کل مر جائے گا، زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہے، کوئی منانے کے لیے تیار ہی کوئی منانے کے لیے آتے کوئی، اور ایسا ناراض ہے کہ ناراض ہونے کے بعد بھی کہتا مجھے مناؤ نا، مجھے مناؤ نا۔ کبھی ناراض ہونے کے بعد بھی کسی نے کہا کہ مجھے مناؤ تو کہتے چھوٹا پرچہ ڈالو اس پر، لکھو غلط FIR ڈالو اس کو فلاں کیس میں، پولیس والوں کو پکڑنا تو آسان ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی قلم چل رہا ہے، ان کی بھی FIR کٹ رہی ہے۔ ایک دن اللہ نے بھی رکھا ہے جب خود آئے گا کچہری میں، آج مظلوم کی عید ہے،